مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں داتا کا جو لفظ ہے، دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ داتا کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے۔ مالک یوم الدین وہی ہے مالک جزا و سزا کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر بندہ ہر نماز میں یہ پڑھتا ہے۔ اب داتا کا مطلب ہے دینے والا۔ اب ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ اولاد کون دے رہا ہے؟ پیسہ کون دے رہا ہے؟ صحت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے داتا کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس معاملے میں اب آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمیں اولاد دینے والا، اولاد لینے والا، بیماری میں مبتلا کرنے والا، شفا دینے والا، ہمیں ہمارا لباس دینے والا، ہمیں گھر بار دینے والا، ہر چیز دینے والا، ہمیں عزت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں یا آپ اپنی بات دیکھیں، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، وہ ایک قطرے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو ادھر بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیے گا وہ قطرے سے اس کی پیدائش ہونے لگی ہے، اب وہ انسان کی شکل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بننا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں، اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی اس عمل سے واقف نہیں ہے، ہم صرف چیک اپ کرانے جاتے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور کس انسان کی پیدائش ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے۔ یعنی کہ ہم جب اندر تھے ماں کے پیٹ کے، ہمیں کوئی بھی دنیا میں نہیں جانتا تھا، ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اللہ جانتا تھا۔ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اس کو پیدا کرنا ہے، اس کی عمر اتنی ہوگی، یہ اتنا رزق جو ہے دنیا میں کھائے گا، اور اس کو اس وقت فلاں جگہ پہ فلاں طریقے سے موت آئے گی، صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں لکھ دیتا ہے۔ جب وہ گوشت کی شکل میں بن جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اب ادھر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ماں کے جسم کے ساتھ بچے کو ملا کر وہاں پہ اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے کہ اس کو رزق پہنچے، اس کا سانس بندہ ہو، وہ ماں کے ذریعے اس کو سانس دیتا ہے۔ اب یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ دنیا میں ابھی کوئی نہیں جانتا، ابھی باہر نہیں آیا، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اس کو وہاں پر اس کے لیے انتظام کر رہا ہے، اس کی آکسیجن کا، اس کی خوراک کا۔ اب وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کی چھاتی میں اس کے لیے خوراک کا انتظام کر دیتا ہے، اور ماں کو حکم ہے کہ 2 سال اس نے دودھ پلانا ہے۔ کتنا خیال ہے اس بچے کا اللہ کو۔ اب بات کو ذرا غور کیجئے گا، اس وقت تک سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا تھا، اللہ کو پتا تھا۔ وہ دودھ پیتا ہے، پھر وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ جب 10 سال کا ہوتا ہے پھر اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس سے پہلے 10 سال اس کو یہی پتا ہے کہ میں نے کھانا ہے، میں نے پینا ہے، میں نے بس کھیلنا ہے، اسی میں اس کے 10 سال گزر جاتے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی نماز کی۔ 7 سال میں پیار سے کہنا اس کو، 10 سال میں سختی سے کہنا، 10 سال انجوائمنٹ میں گزر گئے۔ اب جب 10 سال کا ہوتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے 10 سال میرا گند بھی صاف کیا گیا، مجھے خوراک بھی پہنچائی گئی، مجھے ہر چیز ملی۔ یہ کس نے پہنچائی؟ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ اب وہ جب دنیا میں آتا ہے، وہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کو جوانی ملتی ہے، لڑک پن سے پھر جوانی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جو بن مانگے 10 سال ماں کے پیٹ میں بھی مانگنا نہیں آتا تھا، اس نے پہنچایا۔ جب باہر نکلا مانگنا نہیں آتا تھا، اس نے پہنچایا۔
10 سال بن مانگے اس نے دیا تو بندہ بڑا ہو کے کہے کہ میں مانگوں گا مجھے اللہ دے گا نہیں. یعنی کہ بن مانگے وہ دیتا رہا اور آپ دنیا میں آ کے کہیں کہ وہ مجھے ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہیں بھولا ہی نہیں. وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ایک آنسو کے قطرہ کا انتظار کرتا ہے کہ تم بہاؤ اور تمہیں معاف کرے. اب بتائیں آپ کا کسی کو دل کرے گا داتا کہتے ہوئے؟ داتا تو وہ ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اندھیروں کے اندر, ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر اس نے رزق پہنچایا. داتا وہ ہے. اب آپ کا دل کرے گا کسی کو داتا کہتے ہیں؟ اب آپ سوچیں تو صحیح. اس کے بعد جب آپ جوانی میں جاتے ہیں, جب آپ کے سامنے چیزیں کھلتی ہیں, آپ کو صحت ملتی ہے, آپ کو تندرستی ملتی ہے, آپ کو مال ملتا ہے, تو آپ بن مانگے اللہ آپ کو دے ہی جا رہا ہے. لیکن جب آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں پھر آپ کو سمجھ آتا ہے نہیں, یہ تو ایک اللہ ہے جو مجھے پہلے بھی دے رہا تھا, اب بھی دے رہا ہے. آپ کی موت کا کسی کو نہیں پتا, لیکن اللہ کو پتا کہ آپ نے اس دن اس وقت مرنا ہے. تو پھر حق تو اسی کا نا, اس کی عبادت کی جائے, پکارا اسی کو جائے. وہ کتنی محبت کرتا ہے. آپ اس کی طرف چال کے جائیں وہ بھاگ کر آتا ہے آپ کی طرف. کتنی محبت کرتا ہے وہ, کتنی محبت کرتا ہے آپ سے کہ آپ برائی کریں تو وہ 1 لکھتا ہے, جب آپ نیکی کریں تو اس کو 700 گنا تک لکھتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے آپ کو معاف کرنے کے, اور آپ کہتے ہیں وہ سن نہیں رہا. آپ داتا کسی اور کو کہہ رہے ہیں. برائی آپ جب تک نہیں کریں گے وہ نہیں لکھے گا, لیکن نیکی کا ارادہ کریں گے ثواب ملنا شروع. کتنے بہانے ہیں, کتنے بہانے آپ کو معاف کرنے کے. آپ دیکھیں تو صحیح وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے. میرے بھائیوں, میری یہی طلب ہے کہ داتا صرف اور صرف اللہ ہے, مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے, حاجت رفع صرف اور صرف اللہ ہے, خالق, مالک, رازق, داتا سب. جوتے کا تسمہ بھی وہ دیتا ہے, کھانے کو پھل بھی وہ دیتا ہے. تم تو کھیتیوں میں جا کر بیج بوتے ہو, اس میں سے کون اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے پھلوں, درختوں میں پھل کون لگاتا ہے؟ تم تو بیج لگا کے بس پانی دیتے ہو نا. تم اپنی عورت سے مل کر, اپنی بیوی سے مل کر جب فارغ ہوتے ہو تو بس تم یہی کرتے ہو نا. اس میں سے اولاد کون دیتا ہے؟ وہ داتا, وہی دیتا ہے. مشکل کشا وہی اللہ, وہی دیتا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ تم کیا کرتے ہو؟ صرف بیج بوتے ہو کھیتوں میں, سبزیاں اگاتا ہے, بارش وہ برساتا ہے, سمندر وہ چلاتا ہے, دریا وہ چلاتا ہے. تو پھر داتا کس کو کہنا ہے؟ صرف اس کو کہنا ہے. اب ایک چونٹی ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ میں نبی کو جا کر کہوں گی, میں دعا کا کہہ سکتی ہوں, اور نبی میری زبان بھی جانتا ہے, لیکن اس نے اللہ کو ڈائریکٹ پکارا اور بارش کی دعا کی. اللہ نے اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا. چونٹی, اتنی سی چونٹی جس کو ہم آرام سے اس طرح پھینک دیتے ہیں, اس چونٹی کو بھی پتا ہے کہ میں نے اللہ کو پکارنا ہے. ہم تو پھر انسان ہیں, جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے. ہم تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں کیوں نہیں پتا کہ اللہ کو پکارنا ہے؟ میرے بھائی, جب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے لگے نا, اللہ اکبر, جبرائیل آئے, آ کر کہا کچھ مدد چاہیے. ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرے لیے اللہ کافی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جا جبرائیل لوٹ جا, اگر میرا اللہ راضی ہے نا کہ میں آگ میں ڈال جاؤں تو میں ڈلنے کے لیے تیار ہوں. تو پیچھے ہٹ جا, تو نہ آ میرے اور اللہ کے درمیان. ڈائریکٹ اللہ. ان کا ایمان, ان کا یقین, توکل, بھروسہ اللہ پر تھا. نبیوں نے بھی اللہ کو پکارا, حکم بھی یہی دیا. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے بھائی, صرف یہی میری طرف ہے, یہی میرے جذبات ہے, یہی میرا درس ہے آج کا, کہ صرف اور صرف اللہ کو پکاریں, صرف اور صرف اللہ کو داتا کہیں. وہی مشکل کشا ہے, وہی آپ کے لیے سب کچھ پورا کرتا ہے. میری دعا ہے جو میں نے بیان کیا, اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.